لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركته. انسان کی زندگی کا جو لمحہ گزر جاتا ہے انسان اگر تھوڑا بہت بھی شعور رکھتا ہے اس پر غور کرتا ہے اس پر توجہ دیتا ہے. بچپن گزر جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بچپن میں ایسے ایسے کر لیتا تو بہت اچھا ہوتا. کیا تو ہے لیکن تھوڑا کیا ہے، زیادہ کر لیتا تو اور اچھا ہوتا. اور اسی طرح انسان ساری عمر ہی طالب علم رہتا ہے، سیکھتا ہے تجربات سے، بڑوں سے، حالات سے، واقعات سے، مشاہدات سے اور زندگی کے نشیب و فراز سے ہر وقت یہ سیکھتا ہے. لیکن جب عمومی طور پہ جو جوانی سے پہلے کا زمانہ ہے پڑھائی کا، تعلیم کا، تو انسان سوچتا ہے کہ میں یہ بھی پڑھ لیتا، یہ بھی پڑھ لیتا، یہ بھی پڑھ لیتا. لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. ہمارے استادیہ مکرم فضیلت الشیخ بڑے مشفق اور ہمارے مربی محترم جناب چودھری محمد یاسین ظفر صاحب، پرنسپل جامعہ سنٹریہ فیصلہ آباد، جب ہم پڑھتے تھے تو وہ ہمیں یہ احساس دلایا کرتے تھے کہ بیٹا پڑھ لو، آپ کے اساتذہ بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑی بڑی اہل علم ہستیاں ہیں، تو ان سے سیکھ لو جتنا سیکھ سکتے ہو. ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پچھتاوا ہوگا کہ یہ بھی پڑھ لیتے، یہ بھی پڑھ لیتے، اور پڑھ لیتے، زیادہ سیکھ لیتے. اور واقعتاً یہ بات آج ہم کہتے ہیں سچی کہ بہت کوتاہیاں رہ گئی. والدین جب زندہ ہوتے ہیں تو انسان شاید الا ماشاءاللہ پوری طرح وہ توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتا والدین پر. لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کاش ان کی یہ بھی خدمت کی ہوتی، ان کو یہ لفظ نہ کہا ہوتا، ان کو یہ بات نہ بولی ہوتی، ان کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات نہ کی ہوتی، اور ہمیشہ ان کے سامنے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کیا ہوتا، اور کبھی ان کے ساتھ ناروا سلوک نہ کیا ہوتا، اور یہ خدمت بھی ہوتی، یوں بھی ہوتی، یہ بھی خرچ کیا ہوتا. مسلمان ہے تو سوچتا ہے عمرہ کروایا تھا، حج بھی کروایا ہوتا، حج کروایا تھا تو دوسری مرتبہ بھی حج کروا دیتے. تو اس طرح کی انسان ہزار چیزیں سوچتا ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو آدمی کی وہ توجہ نہیں ہوتی.
اور پھر جب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن تو اپنے اپنے ٹھکانے اور آشیانے پہ آباد ہونا ہی تھا، تو ان کے ساتھ لڑائی نہ کی ہوتی، اچھا سلوک کیا ہوتا اور ان کے ساتھ حسن معاملہ ہوتا اور بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارا ہوتا۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں، میں ایک دو چیزوں کا میں نے نام لیا ہے احساس دلانے کے لیے، ورنہ دنیا کی ہر چیز جو گزر جاتی ہے انسان اس کو یاد کر کے پھر انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بالکل سیم یہی معاملہ بے عین ہی اس دنیا اور آخرت کی زندگی کا بھی، کہ جب یہ گزر جائے گی تو پھر پچھتاوا ہوگا، کاش ایسے بھی کر لیا ہوتا، کاش ایسے بھی کر لیا ہوتا، یہ کمی بھی نہ ہوتی، یہ کوتاہی بھی نہ کی ہوتی، نمازوں کی سستیاں نہ ہوتی، رمضان کو فضول نہ ضائع کیا ہوتا، قرآن کو کھول کر پڑھ لیا ہوتا اور لوگوں کے ساتھ جھگڑے نہ کیے ہوتے اور اللہ کو ناراض نہ کیا ہوتا، دین پہ عمل کیا ہوتا، حرام نہ کھایا ہوتا، تو اس طرح کے پچھتاوے اور اس طرح کی کمیاں اور اس طرح کی کوتاہیاں اور اس طرح کی جو سستیاں انسان سے رہ جاتی ہیں، تو پھر میرے بھائیوں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پچھتاوے میں آ جاتا ہے، پچھتاتا ہے، بڑھاپے میں پچھتاتا ہے کہ اب تو عمل پوری طرح نہیں ہوتا، جوانی میں ڈٹ کر نمازیں پڑھی ہوتی، جوانی کے عالم میں پورے اہتمام، انتظام اور پورے حقوق اور واجبات کے ساتھ روزہ رکھا ہوتا، جوانی میں اب تو بوڑھا ہو گیا ہوا، اب تو یہ عمل ہو نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آئیے اپنے ارادوں کو جوان کیجیے، اپنے جذبات کو ابھاریے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، اپنے اللہ کی محبت کو اپنے سینے میں اتاریے، اس کے پیغمبر کی اطاعت کا ولولہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگی کا آغاز کیجیے۔ ابھی موقع ہے توبہ کا، ابھی وقت ہے عمل کا، ابھی موقع ہے اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کا، ابھی موقع ہے اپنے ناراض اللہ کو منانے کا، ابھی موقع ہے، اللہ سے دور ہوئے ہیں تو اللہ سے صلح کا بھی ٹائم ہے، اس ٹائم سے فائدہ اٹھا۔ کہتے ہیں بہلول نامی ایک آدمی ہے، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا کہ سن 188 ہجری میں یہ آدمی ہوا ہے کوفہ کے اندر، اور سن 188 یہ تابعین کا دور ہے۔ تو بہلول نامی ایک درویش تھا، وہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا شہر میں، تو پاس سے بادشاہ گزرا۔ میری اس بات کو سننا ذرا، یہ میرے جمعے کا میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، اس پر میں نے پوری بات عرض کرنی۔ تو بادشاہ پاس سے گزرا تو بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ بندوں کی ان کے رب سے صلح کروا رہا ہوں، بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے۔ تو کہا کیا بنا؟ کچھ کام بنا، کوئی نتیجہ نکلا، کوئی کامیابی ہوئی؟ تو بہلول نے کیا جواب دیا؟ بہلول کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ تو بڑی آوازیں دیتا ہے، وہ تو تیار کھڑا ہے، وہ کہتا ہے آؤ میں صلح کرتا ہوں، آ جاؤ میں صلح کرتا ہوں، آ جاؤ میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر ہو گئی صلح؟ بہلول نے کہا نہیں، ابھی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بندے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نہیں آ سکتے، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، آپ اپنا کام کریں بھلے سے جو کرنا ہے، ہمیں تنگ نہ کریں۔ بندے صلح کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہیں، تیار ہی نہیں ہیں، اس لیے اللہ اور بندوں کے درمیان صلح نہیں ہوئی، چلے گئے بادشاہ۔ پھر کسی وقت کسی زمانے میں بادشاہ گزر رہا تھا اپنے شکار پہ یا کسی کام پہ جہاں کہیں گیا تھا،
اس نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر وہ درویش بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر پوچھا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس دن شہر میں ملاقات ہوئی تھی اور آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ بہلول نے وہی جواب دیا، اس نے کہا بندوں کی اللہ سے سلو کروا رہا ہوں، بندوں کی اللہ سے سلو کروا رہا ہوں کہ سلو کر لو اللہ سے اور ان کی آپس میں صلح ہو جائے، اللہ ان پہ راضی ہو جائے تو ان کا آپس میں پیار محبت ہو جائے۔ تو بادشاہ نے پوچھا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے کہا بندے تو قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ بندے تو رو رو کر دہائیاں دیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ ہم صلح کریے، تیار ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم صلح کرتے ہیں، لیکن اب کی بار اللہ نہیں مانتا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اب کی بار اللہ نہیں مانتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ٹائم گزر گیا، وہ وقت گزر گیا ہے، بیت گیا وہ زمانہ اور وہ ٹائم جب میری اور آپ کی صلح ہو۔ تو بھائیو خدا کے لیے میں کوئی بسا اوقات میری ایمانی کیفیت میری گفتگو میں غالب آ جاتی ہے، میں کوئی جذباتی قسم کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں ایک درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئے سب مل کر اپنے اپنے مقام پہ اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنے اللہ سے صلح کر لیں، ہم اپنے اللہ سے توبہ کر لیں، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو ہم راضی کر لیں۔ اس کے لیے کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں، رات کی تاریکیوں میں اور بند کمرے کی تنہائیوں اور خلوتوں میں وہاں سے کائنات کے رب کو صلح نامہ لکھو، کائنات کا رب بغیر کسی کو بتائے تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار، اللہ اکبر، وہ کسی کو تمہارا عیب نہیں بتائے گا اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، نہیں، وہ کہتا ہے میں پردہ بھی ڈال دوں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، میں صلح کے لیے بھی تیار ہوں، جو اونچ نیچ ہو گئی ہے میں تمہیں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے اس کی محبت ہے، یہ دیکھیے اس کی رحمت ہے۔ آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، میں اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ سے جتنا تھوڑا بہت تعلق ہے، اللہ کی توفیق سے ہم راضی ہیں کہ ہم اللہ کے دین سے اس زمانے میں بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں دیکھیے وہ رات دن ہمارے الفاظ بھی سنتا ہے، ہماری حرکات کو بھی دیکھتا ہے، وہ سارا دن دیکھتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، کس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کون کون سے گناہ کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں کتنے گستاخانہ لفظ کہتے ہیں، اس کے نبی کی کتنی سنتیں چھوڑتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اپنے خاص فرشتے جنہوں نے لمحہ بھر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، وہ ان کے ہاتھ میں ہمارا رزق دے کر بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو اس کی روٹی دے کے آؤ۔ تو آئیے حالات میں یہی احساس آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس وقت ہے، پلٹ آئیے، واپس آ جائیے، رجوع کیجیے اللہ کی طرف، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، نہیں یاد کر کے بھولے ہوئے ہیں وہ جانتا ہے، اسے کہہ دیجیے اے پروردگار عالم تو مجھے معاف کر دے، جو میں نے پہلے کیا ہے ما قدمت و ما اخرت، پچھلے بھی معاف کر دے، آئندہ بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دے، یا اللہ وہ بھی معاف کر دے، ان نسینا و اخطانا، جو ہم نے بھول کی ہے اور گناہ کر کے بھول گئے ہیں وہ بھی ہمیں معاف کر دے، جو ہمیں یاد نہیں ہے تجھے یاد ہے، یا اللہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو بھائیو آئیے ذرا میں قرآن کریم کی دو تین آیات پڑھتا ہوں تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ کمیاں پوری نہیں ہوں گی، یہ کمیاں پوری نہیں ہوں گی۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے اور جرنیل تھے اپنے زمانے کے، باپ بھی سپہ سالار تھا، یہ بھی سپہ سالار تھے۔ مکہ فتح ہوا، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور آئے، ان کے آنے کی خبر رسول اللہ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا ان قریب تمہارے پاس تھوڑے ہی ٹائم میں چند لمحوں کے بعد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آئے گا، اس کی موجودگی میں کوئی آدمی اس کے باپ ابو جہل کو گالی نہ دے، وہ تو اس نے جو کیا سو
کما لیا اور جو کمایا وہ جا کر اللہ سے وصول کر لیا تو وہ اپنے کیے کو پہنچ گیا، لیکن اس کی موجودگی میں کوئی آدمی اس کے باپ ابو جہل کو گالی نہ دے۔ اکرمہ آیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اتنی بے باکی سے، اتنی شجاعت سے، اتنی دلیری سے، اتنی بے خوفی سے، اتنے ایمان کے جذبے سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمنان اسلام کی صفوں کو کاٹتے دشمن کی صفوں کے پیچھے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کہا اکرمہ اور میرے بھائی اپنی صفوں میں واپس آ جاؤ، آپ بڑے دور نکل گئے ہیں دشمن کی صفوں میں، خطرہ ہے آپ ان کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ اور جب حضرت اکرمہ واپس آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اے میرے بھائی آپ دشمن کی صفوں میں چلے گئے تھے، آپ اپنی صفوں میں کھڑے ہو کر، اپنی صفوں میں سب درمیان کھڑے ہو کر آپ لڑتے، آپ تو تنہا اتنے جذبے کے ساتھ اور اتنی ایمانی قوت اور ایمان کی کیفیت کے غلبے کے ساتھ اتنا آگے بڑھ گئے کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہوا کہ میں دشمن کے صفوں میں گھس آیا ہوں اور میں پیچھے تک چلا گیا ہوں۔ حضرت اکرمہ نے کیا جواب دیا؟ لوگوں صرف یہ بات جو میں نے عرض کرنی، حضرت اکرمہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا خالد اللہ نے تمہیں موقع عطا فرمایا، تم پہلے مسلمان ہو گئے، تم نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر بڑے نیک عمل کر لیے اور تم نے امام کائنات کے ساتھ مل کر جہاد بھی کر لیا، نمازیں بھی پڑھ لی، نیک اعمال بھی کر لیے، قرآن بھی سن لیا اور ایک لمبا عرصہ رسول اللہ کی صحبت اور مجلس بھی اختیار کر لی اور مسجد نبوی کے اندر نمازیں بھی ادا کر لی، رسول اللہ کے ساتھ حضر اور سفر میں بھی رہے، تم نے نیک مال بڑے جمع کر لیے اور ہمارا گھرانہ تو رسول اللہ کے خلاف ہی ڈٹا رہا۔ ہم تو ان کوتاہیوں اور کمیوں کے اوپر ہی کھڑے رہے، ہم تو اللہ کے نبی سے جیتے جی دشمنی کا عہد کیے ہوئے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ جو کمیاں رہ گئی ہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ جو کمیاں رہ گئی ہیں میں ان کمیوں کو پورا کر لوں اور میں راہ خدا میں وہ جہاد کروں کہ میری پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں اور آئندہ کے لیے میرا اللہ مجھے بھی تمہارے ساتھ جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں گزارش یہ کر رہا تھا، کہہ یہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں ہم کتنا بھی عمل کریں یہ کوتاہیاں جو ہمارے اندر، جو سستیاں، جو کوتاہیاں، جو کمزوریاں جو رہ جاتی ہیں یہ پوری نہیں ہوتی۔ کچھ کر کے انہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی تھی۔ انہیں تو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت عطا فرمائی تھی۔ وہ تو امام کائنات علیہ السلام کے صحابی تھے، صحابی ہونا بڑے شرف کی بات ہے، لیکن پھر بھی فکر یہ ہے کہ اعمال میں کمی رہ گئی ہے، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم نے دیر تک اسلام کے ساتھ دشمنی رکھی ہے، ہمیں ٹائم تھوڑا ملا ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے ہم ان کمیوں کو پورا کر لیں۔ تو میرے بھائیوں سوچئے ہماری نمازوں کی کمیاں، قرآن کی تلاوت کی کمیاں، ہمارے رشتہ داری کے معاملات میں کمیاں، ہمارے روزوں کی کمیاں اور اسی طرح ہمارے دیگر نیک اعمال کی کمیاں، یہ کہاں پوری ہوں گی، کیسے پوری ہوں گی؟ اس لیے میرے بھائیوں آئیے تہیہ کیجئے، عہد کیجئے، ارادہ کیجئے، عزم مصمم کیجئے اور پورے ایمانی طاقت کے ساتھ اپنے ضمیر کو جگا کر اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ اے پروردگار عالم تو ہمیں ایک اور موقع زندگی میں رمضان کا دے رہا ہے، اے اللہ ہم اس زندگی سے رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو ایسا تیار کریں گے، ایسا تیار کریں گے، ہم وہ توبہ کریں گے کہ جو پچھلے گناہوں کو بہا کے لے جائے اور ہم تیرے ساتھ وہ صلح چاہتے ہیں جو آئندہ زندگی بھر کے لیے ہمیں تیرے ساتھ جوڑ کے رہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ تو بھائیوں حضرت صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ایک قافلہ روانہ فرمایا، آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ آپ صبح چلے جائیں اور وہاں پر پہنچ جائیں، رات کا ٹائم تھا، یہ اعلان ہوا، صبح ہوتے ہی صحابہ نے سواریوں پہ کجاوے کسے رکھے اور اپنی سواری پہ بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ ایک صحابی پہ نظر پڑی، جمعے کا دن تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اللہ کے رسول کی نظر پڑی عبداللہ بیٹھے ہوئے مجمع میں، حضرت عبداللہ سے پوچھا اے عبداللہ اے میرے ساتھی، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم چلے جانا، تم اور جانے والوں کے ساتھ تمہاری فہرست میں تمہارا نام نہیں آیا تھا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آیا تھا، ارادہ یہ تھا کہ جنگ کا معاملہ ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ واپسی ہو یا نہ ہو، شاید زندگی کا آخری دن ہو، جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا وعد ہے، امام کائنات کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، تو اللہ کے رسول میں نے چاہا مسجد نبوی میں جمعہ ادا کر جاؤں، شاید میری زندگی کا آخری جمعہ ہو مدینہ میں۔ رسول اللہ کے پیچھے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفقت، لوگوں سنو ذرا، میں عرض یہ کر رہا ہوں مجھے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں میں اس حدیث کی پوری تشریح کروں گا اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادرکتا ہوں، آپ فرماتے ہیں عبداللہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور صحرا اور دریا، سمندر اور پہاڑ اور جنگلات اور اسی طرح میدانی علاقے، پوری دنیا کا سیم و زر، پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کی دولتیں، پوری روئے زمین کے خزانے اور پوری دنیا کے اندر جو کچھ تمہیں ملے، اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ کی نعمتیں، ساری دنیا اور زمین کی چیزیں تو رب کی راہ میں خرچ کر دے، جس اعمال کو میرا حکم سن کر صبح جانے والے جس ثواب کو پہنچے ہیں تم اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ او بھائیو میں حدیث کا طالب علم ہوں، کوئی بات اللہ کے فضل سے میری کوشش ہوتی ہے، کبھی انسان ہونے کے ناطے سے غلطی مجھ سے ممکن ہے اور ہوتی ہے، یقیناً ہم طالب علم ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے خطبے میں کوئی روایت ضعیف نہ بیان کروں، کوئی کمزور حدیث نہ بیان کروں، اس لیے حدیث کا طالب علم ہوں، میں اس حدیث کی شرح میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات صحابی ہیں، قرآن کی آمد کا گواہ ہے، رسول اللہ کی محبت میں اس نے اس عمل کو لیٹ کیا ہے، عمل پہ جانے کا انکار نہیں کیا، لیٹ کیا ہے، یہ نہیں کہا تھوڑا ڈیلے کیا ہے کہ چلا جاؤں گا پچھلے ٹائم پہ، پہلے ٹائم پہ جانا تھا پچھلے ٹائم پہ چلا جاؤں گا، صبح جانا تھا جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، اتنا عمل کو لیٹ کیا۔ صحابی کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو جبریل امین جن کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا تھا وہ صحابی، جن پر اللہ کے سلام آتے تھے صحابہ کی جماعت میں سے وہ ساتھی، اور جنہیں اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا کہا، ان میں سے ایک فرد، اور جنہیں امام کائنات کی زیارت کا شرف نصیب ہوا وہ آدمی، جنہیں صحبت مصطفیٰ جن کی قسمت میں آئی وہ صحابی، اور جن کے ساتھ مل کر اللہ کے فرشتوں نے جنگیں لڑی وہ صحابی، تھوڑا سا عمل کو لیٹ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساری دنیا کی دولتیں، روئے زمین کے خزانے تو خرچ کر دے تو تب بھی اس ثواب کو نہیں پہنچے گا جس ثواب کو وہ پہنچے ہیں جو میرا حکم سن کر صبح چلے گئے مدینہ سے روانہ ہو گئے جہاد کے لیے۔ حضرات ہم نے وہ تو صحابی تھا، لوگوں سنو، اگر ایمان جاگ رہا ہے اور اگر آپ بیدار ہیں اور دماغ کی سوچ کہیں اور نہیں لگی ہوئی تو پھر سنو ذرا، اور میرے بھائیوں اس نے اس عمل کو لیٹ کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا بڑا خسارہ ہے، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اتنا زیادہ گھاٹا ہے کہ پوری روئے زمین کے خزانے خرچ کر کے بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس نے لیٹ کیا، صبح جانا تھا شام تک لیٹ کر دیا، حضرات اس کو اتنا خسارہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے فرائض کو ویسے چھوڑا ہوا ہوگا حضرات ان کی کمیاں کیسے پوری ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ، وہ نقصان کیسے پورے کرنے ہیں، وہ کمیاں کیسے پوری کرنی ہیں؟ نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، کرو اللہ سے سنو، اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کرو، آؤ وہ تمہارا ناراض اللہ ہے اسے بنا لو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جاؤ۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا
فرمایا اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ اللہ کا عذاب آ جائے، موت آ جائے، قبر میں اللہ کی طرف سے عذاب شروع ہو جائے، قیامت کا دن ہو اللہ کے عذاب آ جائے، مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں۔ حضرات غور کریں ذرا، میں یہ حدیث پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم میں یہ حدیث پڑھتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے ان بھائیوں کو اس حدیث کی حقیقت ان کے دلوں میں اتار دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اپنے ایک بندے کے بارے میں کہ اس کو 100 کوڑا مارو قبر کے اندر۔ وہ روتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، دعائیں کرتا رہا، التجا کرتا رہا، نمازی تھا، مومن تھا، مسلمان تھا، وہ رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر التجائیں کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، حتیٰ کہ ایک کوڑا 100 میں سے ایک کوڑا باقی رہ گیا سزا کے طور پہ۔ فرشتوں نے جب اس کو ایک کوڑا مارا تو پوری کی پوری اس کی قبر جو ہے وہ آگ کے ساتھ بھر گئی۔ جب وہ سزا ختم ہوئی تو اس اللہ کے بندے نے سوال کیا کہ یہ سزا مجھے کیوں ملی ہے؟ فرشتوں نے کہا 2 جرم تھے، 2 جرم تھے۔ ایک جرم یہ تھا کہ تو نے زندگی میں ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ نمازی تھا اور ساری نمازیں وضو کر کے پڑھی تھی، ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ اور دوسرا جرم یہ تھا کہ تو مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، جس پر ظلم ہو رہا تھا، تو اس کے پاس سے گزرا تھا، اس نے تیرے سے فریاد کی تھی مجھے بچا، تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو نے آواز نہیں اٹھائی، تو نے شور نہیں ڈالا، تو نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور تو نے لوگوں کو نہیں بتایا، تو نے سمجھا مجھے اس سے کیا، جو جی میں ہوتا رہے اس کے ساتھ، تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ نے یہ ایک کوڑا تیرے لیے رکھا ہے، ایک کوڑے کے ساتھ تیری قبر جو ہے وہ آگ کے ساتھ بھر گئی ہے۔ حضرات دیکھیے کتنے نیک آدمی تھے، لیکن ایک کوتاہی، ایک عمل کا کتنا نقصان ہے۔ حضرات جس نے ایک نماز زندگی میں بغیر وضو کے پڑھی اس کی سزا یہ ہے، اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ چلے جاتے ہم اٹھ کر، اللہ کی قسم میں درد کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہم چلے جاتے اٹھ کر، ہم کہتے ہیں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں ایسے، اور یہ تو چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے دلوں سے آج ہمارے دلوں میں دنیا والوں انگریز کی بات کا تو کوئی وزن ہوگا آج مسلمانوں کے دلوں میں؟ نریندر مودی کوئی بیان دے دے اس کو تو بار بار سنیں گے اور اس میں توجہ کریں گے، تبصرے کریں گے، دل پر اس کا اثر لیں گے۔ پاکستان کا کوئی وزیر اور کوئی چیف آف آرمی اسٹاف اور کوئی بڑا جج اور افسر کوئی بیان دے دے، اس پہ تبصرے کریں گے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ ہے، اس نے یوں کہا، بہت کچھ کریں گے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اوپر آج اگر اثر ہونا ختم ہو گیا ہے تو یا قرآن کا اثر ان کے دلوں سے ختم ہو گیا ہے یا نبی کی حدیث کا اثر ان کے دلوں سے ختم ہو گیا۔ جوں تک نہیں رینگتی، سینکڑوں احادیثیں سن کر قرآن کی 20 آیات سن کر اٹھتے ہیں اور اپنے لباس اور کپڑے اس طرح جانتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بس صاف ہو گیا سارا معاملہ۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ ایک تو ایمان ختم ہو گیا، دوسرا اس ایمان کے ختم ہونے پہ ہمارا احساس بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں اس بات کا دکھ ہی نہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں، ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہمارا ایمان ختم ہو گیا ہے اور ہم اعمال میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اس طرح سزا ملی۔ تو حضرات آئیے، یہ جو کوتاہیاں، آخر ہم انسان ہیں، آدم کی اولاد ہے، اللہ نے ہمیں جو کچھ پیدا فرمایا ہے، خلق الانسان ضعیفا میں وہ حقیقت بیان کرتی ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے بنایا ہے، میرے سے زیادہ تجھے کون جانتا ہے کہ کتنی تیرے اندر ہمت اور طاقت ہے۔ میں نے تجھے کمزور بنایا ہے اور اس کمزور بنانے کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے جب تک
سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے. بے شک اللہ وہ غفور الرحیم ہے، اسی لیے اس کو پتا ہے میرے بندوں سے خطائیں ہوں گی جب اس سے معافیاں مانگیں گے. اس نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے کھلا. اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں سے سستیاں ہوں گی، سستی ہوگی، کمزوری کمی رہ جائے گی. یہ میرے در پہ آئیں گے، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، میرے سامنے گڑگڑائیں گے، میرے سامنے روئیں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا. اسی لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر بے شک. ایک بوڑھا حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بوڑھا آدمی جا شیخ کبیر حرم، بالکل بڈھا بابا، اتنا بوڑھا صحابی بیان کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے چل کر آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ میں چھڑی تھی، سوٹی تھی، اس لاٹھی کے سہارے پہ چلتا ہوا بوڑھا، اور اتنا بوڑھا تھا فقد ساقطا حاجباہ علی عینیہ. یہ جو ابرو ہے نا آنکھوں کے، یہ ابرو، یہ اتنا بوڑھا تھا کہ یہ ڈھلک کر آنکھوں کے آگے آ گئے تھے. اتنا بوڑھا، یہ گوشت، یہ جلد، یہ ماس، یہ ڈھلک کر آنکھوں کے آگے آ گیا. بوڑھا ہو چکا تھا، ماس گوشت ڈھلک گیا تھا. کہتے اللہ کے رسول کے پاس آ کر اس طرح کھڑا ہو گیا، کمر سیدھی نہیں ہو رہی. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت رجلا، سننا ذرا یہ حدیث ہے، ارائیت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا. اللہ کے رسول اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے زندگی میں کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، گناہ کیا اور گناہ پہ گناہ کیا، ظلم کیا اور ظلم پہ ظلم کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یترک منها شیئا، کوئی دنیا کا گناہ ایسا نہیں جو چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھنا تو یہ چاہتا ہوں کہ بڑے گناہ کیے. فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے. اس نے اگلی بات کہا، اس نے کہا گناہ کیا ہے، ہر رنگ میں کیا ہے، ہر صورت میں کیا ہے. چوری کی کسی نے روکا تو بندہ بھی مار دیا، ڈبل جرم ہو گیا نا. اور اگر کسی نے پکڑ لیا تو رشوت دے کے چھوٹ گئے، اور اگر صفائی پہ بات آ گئی تو جھوٹی اللہ کی قسم بھی دے دی. ظلم پہ ظلم ہو گیا نا، جرم در جرم. اس نے کہا یا رسول اللہ ہر گناہ کیا ہے اور ہر رنگ میں کیا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو چھوڑا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اللہ غفور الرحیم ہے. اس نے اس سے اگلی بات کہی، اس نے کہا اللہ کے رسول لو قسمت ذنوبہ علی اہل الارض فاوبقہم، اگر اس اکیلے بندے کے گناہ زمین کے سارے بسنے والے انسانوں پہ تقسیم کر دیے جائیں تو اس اکیلے بندے کے گناہ زمین کے سارے انسانوں کی تباہی کے لیے کافی ہے. اتنے گناہ اس نے کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اور میں اس کا نبی؟ اس نے کہا جی میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے اور جو میں نے بیان کیا ہے یہ میری اسلام سے پہلے کی زندگی ہے کہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا، ہر گناہ کیا، شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، ڈکیتی، لوٹ مار، جھوٹ، سود، ظلم، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ غلطیاں نہ کرنا، نیک عمل کرنا تو تیرا رب کے پیچھے جو تو نے گناہوں کے پہاڑ اور انبار لگا رکھے ہیں، کائنات کا رب تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں تیرے لیے تبدیل فرما دے. اس نے جب یہ بات سنی، صحیح ترین حدیث میں، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اور بات عرض کروں. آپ نے فرمایا کہو. اس نے کہا یا رسول اللہ جو میں نے دھوکے دیے، چکر دیے، لوگوں کو فراڈ کیا، ظلم کیا، دغا بازیاں کی، وہ ساری آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ معاف کرتا ہے. یا رسول اللہ معافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا
یعنی طاقت والے چور تھے ہم، اور زمانے کے لوگ ہم سے ڈرتے تھے، نہ کسی کی عزت ہم سے محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ جان محفوظ تھی۔ تو اللہ کے رسول کو سارے کا سارا آپ نے فرمایا جب تو اسلام لایا اللہ تجھے وہ معاف کرے گا، اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ واقعتاً؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہاں۔ صحابی کہتے ہیں اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بات کہی اور واپس چلا گیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم اس کو دیکھتے رہے جب تک ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، دور نہیں چلا گیا، تو یہی لفظ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ معاف کرنے کے اس قدر قابل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں پلٹو اپنے رب کی بات، جو سستیاں ہو گئی ہیں ان کی معافی مانگو اپنے رب سے، صلح کر لو اپنے رب کے ساتھ، اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کر لو، اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے آمادہ کر لو، اور آئندہ یہ تہیا کر لو اللہ ہم تو سے بنا کے رکھیں گے، اللہ تیرے در کے فقیر بن کے رہیں گے، اللہ تیرے سے تعلق مضبوط کریں گے، اللہ ہم تیرے دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اللہ یہ پیشانی تیرے سامنے سجدہ ریز ہوگی، یا اللہ یہ دامن پھیلے گا تو تیرے سامنے، ہاتھ اٹھیں گے تو تیرے سامنے، اللہ ہم تیرا ذکر کریں گے، تیری کتاب پڑھیں گے، تیرے نبی کی اطاعت کریں گے، یا اللہ تو سے معافیاں مانگیں گے، عرش والے نماز نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ روزے رکھیں گے۔ یہ تہیا کرو اور اپنے اللہ سے صلح کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں فلما جعل اللہ فی قلبی الاسلام فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا تو میں آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابسط یدک ابایعک، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ فبسط یمینہ، اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ اس طرح بڑھایا، جب اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ آگے کیا فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا مالا کا یا اے عمر تجھے کیا ہو گیا؟ تو مجھے کہتا تھا کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ میں بیعت کرتا ہوں، اب تو نے ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کہو کیا شرط ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ این یغفر لی، میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، مجھے پچھلی معافی مل جائے، میرے پچھلے گناہ صاف ہو جائے، میری پچھلی غلطیوں پہ معافی کا قلم پھر جائے۔ امام کائنات نے فرمایا اما علمت، صحیح مسلم کی حدیث، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ۔ اے عمر بن عاص جب تو اسلام میں داخل ہوگا تو اپنے رب سے صلح کر لے گا، اور تو اپنے اللہ کو ناراض، اللہ کو راضی کر لے گا، اور تو اپنے اللہ کو منا لے گا، تو اس کا کلمہ پڑھ لے گا، تو میرا اللہ جب تیری اس کے ساتھ صلح ہو جائے گی تو پھر اللہ وفاداروں کا وفادار ہے، وہ تیری ساری پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے اللہ سے صلح کر لو، اللہ منا لو اپنے رب کو، موقع ہے، موقع ہے۔ پھر وہی پہلوان والی بات ہے کہ پھر اللہ نہیں مانے گا، جب مر جائیں گے پھر ہم منتیں کریں گے اللہ کر دے معاف، ہم صلح کرتے ہیں، پھر نہیں وہ مانے گا۔ آج موقع ہے۔ حضرت حبیب بن حزام کہتے ہیں میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے کہا دیکھیے وہ کتنا کیسے بندوں کے ساتھ صلح پہ راضی ہے اور کیسی صلح کو پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانہ جاہلیت میں کچھ نیک اعمال کرتا تھا، بے صدقۃ و عطاءۃ و صلۃ رحم، میں رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا تھا، میں غلاموں کو آزاد کرتا تھا، اور میں صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ اب جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میری سابقہ جو نیکیاں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو میں شرک پہ تھا۔ امام بخاری نے جہاں اس حدیث کو نقل کیا ہے نا
اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد پتہ کیا لکھتے ہیں؟ اس کے اوپر باب کیا مانتے ہیں؟ باب من تصدق فی الشرک ثم اسلم، جس نے مشرک ہوتے ہوئے نیکی کی پھر مسلمان ہو گیا، اس کی نیکی کا کیا بنے گا؟ پھر وہ یہ حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے حکیم بن حزام، جب تو مسلمان ہوا تھا تو اللہ نے تیری پچھلی خطائیں معاف کر دی تھی، تیری نیکیاں اللہ نے اسی طرح برقرار رکھی، تیری نیکیاں تیرے ساتھ ہی اسلام کے اندر آ گئی ہیں، وہ ضائع نہیں ہوئی، اور جو گناہ کیے تھے وہ اللہ نے تو ڈالے ہیں تیرے، وہ تیرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو بھائیو، بھائی اللہ سے معافیاں مانگے۔ اللہ تعالیٰ، یہ میں نے ساری باتیں کیوں عرض کی ہیں؟ اس لیے عرض کی ہیں، وہ کافروں کو معاف کر رہا ہے، وہ کافروں کو معاف کر رہا ہے، وہ مشرکوں کو معاف کر رہا ہے، وہ اپنے اور اپنے نبی کے دشمنوں کو معاف کر رہا ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں اس کے نام لیواتے ہیں، تو ہمیں نہیں معاف کرے گا؟ کرے گا، ضرور کرے گا۔ تو آئیے اپنے اللہ کو منا لیجیے، ذرا یہ لذت بھی آپ چاہ کے دیکھیں، یہ لطف اس کا مزہ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ سے جب تعلق جڑ جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، آخری حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ناسا من اہل الشرک قتلوا فاکثروا وقتلوا فاکثروا ثم اتوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین کا ایک گروہ تھا، لوگ تھے، انہوں نے قتل کیا اور بے تحاشا قتل عام کیا، زنا کیا تو حدیں کراس کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعوت دیتے ہیں وہ بڑی اچھی ہے، لیکن یہ ہمارے گناہ ہے، کوئی ہماری نجات کا راستہ بھی ہے؟ ہماری بھی کوئی بخشش ہوگی؟ ہمیں بھی اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول ابھی خاموش تھے۔ اللہ نے قرآن کی سورہ فرقان کی یہ آیات نازل فرمائی، 19واں پارہ سورہ فرقان۔ اللہ فرماتے ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا۔ فرمایا شرک چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، ناحق قتل چھوڑ دے، یہ لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، ان کو میرے نبی یہ وعدہ دے دو کہ اللہ کی تمہارے ساتھ صلح ہے اور پچھلی غلطیاں تمہاری معاف ہیں۔ بھائیو آئیے، اللہ ہمارے انتظار میں ہے کہ میں نے آپ کو معاف کرا، تو مانگ لو معافی اللہ سے۔ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے بلا عذر، میں نے گزارش کی ہے نا، یہ کمیاں پوری نہیں ہوں گی، فقط پیر کو ادا کر لو، یہ کمیاں پوری نہیں ہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی کے ہر دن کا روزہ رکھے، وہ کمی پوری نہیں ہوگی، وہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے تو قدم قدم پہ کمی، کوتاہی، سستی، نااہلی اور نالائکی اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رکھا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو ہماری کمی اور کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ہم پچھلوں کی معافی مانگ کر آئندہ نیک اعمال کا ارادہ کرتے ہیں، میرے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں اقرار بھی ہے، اعتراف بھی ہے، ہم اقبالی مجرم ہیں، یا اللہ وہ پچھلی خطائیں ہماری معاف کر دے، آئندہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا